بنی اسرائیل کے کچھ معاملات پر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے کچھ احکام ان کے بارے میں خاص نازل فرمائے. ان کی جرت، بے باکی اور اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے انبیاء کرام علیہم السلام کے احکام کو بن دیکھے نہ ماننے کے مطالبے انہیں ایک خاص حالت تک لے آئے. قرآن عزیز نے اس کا تبصرہ تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے، لیکن بالآخر کچھ الفاظ بنی اسرائیل نے توبہ کے طور پہ باری تعالیٰ جل وعلا کی جناب میں عرض کیے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان الفاظ کو بعینہ قرآن عزیز میں حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی نصیحت کے لیے ذکر فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ پھر جو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا جواب تھا بنی اسرائیل کو، باری تعالیٰ جل وعلا نے وہ بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآنی آیات کی صورت میں ظاہر فرمایا. بنی اسرائیل نے عرض کیا تھا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اور اے ہمارے مالک لکھ دے. یہ جملہ خاص ہے ان کا، یہ ان کی سمجھداری پر دلالت کرتا ہے. یہ نہیں فرمایا مالک کہہ دے، وہ ویسے ہی اصدق الصادقین ہے. رب تعالیٰ جل وعلا فرما بھی دے تو اس کا فرمایا ہوا بھی لکھا ہوا ہی ہے. لیکن خاص طور پہ لکھنے کا تذکرہ انہوں نے اس لیے کہا مالک لکھ دے، اس لیے کہ تحریر کبھی بسیدہ نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہے، محفوظ رہتی ہے. تو یہ انہوں نے اپنی عاجزی کے اظہار کے طور پر کہا تھا وَاكْتُبْ لَنَا، اے ہمارے مالک ہمارے لیے لکھ دے، فی هذه الدنیا حسنہ، اس دنیا میں بھی بھلائی، وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی بھلائی. اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، بے شک ہم تیری ہی طرف توبہ کر کے رجوع کرنے والے ہیں، تیری طرف متوجہ ہونے والے ہیں. قال، جواباً اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ارشاد فرمایا عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب میں جسے چاہوں گا اسے پہنچاؤں گا. ورحمتی وسعت کل شیء، لیکن یہ یاد رکھا جائے کہ میری رحمت ہر شے سے وسیع تر ہے. اب یہ انداز بھی کلام کا دیکھیے، عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب میں جسے چاہوں گا اسے پہنچاؤں گا. پہلے تذکرہ عذاب کا کیا ہے، بعد میں تذکرہ رحمت حق کا کیا ہے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت ہر شے سے وسیع تر ہے، اس لیے کہ امید افزاں شے تو رحمت الہیہ ہی ہے، اور یہاں مقصود بھی رحمت ہی کا تھا. لیکن پہلے عذاب کا تذکرہ اس لیے کیا ہے تاکہ جس وقت خوف دلا دیا جائے گا رب تعالیٰ جل وعلا کا عذاب، عقاب، اس کی پکڑ، اس کی گرفت ان کے پیش نظر ہوگی. اب جب انہیں رحمت کا پیغام سنایا جائے گا، پہلے عذاب اور سزائیں یاد دلا کے اب جب رحمت کا پیغام دلایا جائے گا تو یہ زیادہ ان کے لیے خوشی کا باعث ہوگا. قبر میں بھی معاملہ یہی ہے. اگر بندہ حساب و کتاب میں کامیاب ہو جائے تو حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اسے دکھایا جاتا ہے یہ دیکھ، اگر تو حساب میں کامیاب نہ ہوتا تو تیرا ٹھکانہ یہ تھا، جہنم سے اس کو ایک مقام دکھا دیا جاتا ہے، لیکن چونکہ تو نے جواب دے دیے ہیں اب یہ دیکھ لے تیرا ٹھکانہ یہ ہے. پہلے سزا دکھائی جاتی ہے، پھر اس کو رحمت کی امید دلائی جاتی ہے کہ اب تیرا یہ ٹھکانہ ہے، تاکہ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہے. اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نعوذ باللہ من سوء الخاتمہ ومن سوء الحساب، اگر کوئی بندہ قبر کے حساب کتاب میں کامیاب نہ ہو تو پہلے اس کو جنت دکھائی جاتی ہے. دیکھ اگر تو کامیاب ہو جاتا تو تجھے جنت میں یہ مقام ملنا تھا، تاکہ اس کی حسرت بڑھے. اب اس کی حسرت بڑھے گی، لیکن چونکہ تو کامیاب نہیں ہوا لہٰذا اب تیرا یہ ٹھکانہ جہنم میں ہے. یہ ایک طریقہ کار ہے نصیحت کرنے کا. یہاں بھی یہی اختیار فرمایا عذابی اصیب بہ من اشاء،
میرا عذاب میں جسے چاہوں گا اس کو پہنچاؤں گا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، لیکن میری رحمت ہر شے سے وسیع تر ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، ان قریب میں لکھ دوں گا اپنی رحمت کو ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ جو ہماری آیتوں پر ایمان اور یقین رکھنے والے ہیں۔ یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ آپ صفات الہیہ کے تناظر میں تھوڑا سے مقدمات کو اگر ترتیب دیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان بڑا بے بس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اس کو اختیار ضرور دیا ہے، لیکن اس کا اختیار جتنی اس کی حیثیت اور طاقت ہے نا، بنتا بہت بڑا اپنی طرف سے، لیکن اس کے معاملات بنسبت قدرت الہیہ کے بڑے کمزور ہیں، بڑے ضعیف ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اسی شے کے پیش نظر، یعنی اسی بات، اور رب کو تو معلوم ہے نا یہ اس کے کارخانے کا ایک تیار شدہ پروڈکٹ ہے، تو رب کو تو معلوم ہے بھئی اس کی حیثیت کیا ہے۔ یہ عام بندوں کی بات کر رہا ہوں، بھئی اس سے خطا بھی ہونی ہے، اس سے گناہ بھی ہونا ہے، اس سے معصیت بھی، نافرمانی بھی ہونی ہے۔ تو رب العالمین جل وعلا نے اگر آپ مقدمات ترتیب دیں صفات الہیہ کی، جہاں سزاؤں کا تذکرہ ہے وہاں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اپنی رحمت کا تذکرہ زیادہ فرمایا ہے۔ یہ اہل ایمان کو امید دلانے کے لیے ہے کہ یہ مایوسی کی زندگی نہ گزارے، ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی طرف توجہ کریں۔ یہ آیہ مبارکہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اگرچہ شان نزول کے اعتبار سے اس کا تعلق ہے بنی اسرائیل اور یہود کے ساتھ، لیکن قرآن عزیز کا قاعدہ یہ ہے، قرآن شریف کا قاعدہ یہ ہے، جب آپ نے احکام مستنبط کرنے ہوتے ہیں، ظاہر ہے آپ نے حلال، حرام، عذاب، سزا، یہ ساری چیزیں قرآن عزیز سے لینی ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں احکام کے استنباط کا طریقہ کار قرآن عزیز سے یہ ہے کہ یہاں خصوص سبب کا اعتبار نہیں ہوتا، یہاں عموم لفظ کا اعتبار ہوتا ہے۔ خصوص سبب کا مطلب یہ ہے کہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی، یہ سمجھنے کے لیے تو مفید ضرور ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھیں چونکہ اس موقع پر نازل ہوئی ہے لہٰذا اسی کے ساتھ خاص ہے، تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اگرچہ کسی اور موقع پر نازل ہوئی ہے لیکن اس کا تعلق آگے بھی چلتا رہے گا۔ آسان لفظوں میں آپ یہ دیکھیے، یہ مسئلہ تو تھا بنی اسرائیل کے ساتھ، لیکن سوال یہ ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے یہ آیت کیوں پڑھ کے سنائی ہے، ہمیں یہ کیوں عطا فرمایا ہے یہ حکم، یعنی قیامت تک اب اس کے قاری تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے نا۔ گزاری سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بھئی مسئلہ تو ہوا بنی اسرائیل کے ساتھ، لیکن یہ آیت بنا کر قرآن عزیز کا حصہ بنا دیا ہے، تو اب یہ قیامت تک پڑھنی تو حضور کے امتیوں نے ہے۔ تو کیا فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی فقط اس کے قاری ہیں، انہیں اس رحمت سے حصہ کوئی نہیں ملے گا؟ گزاری سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بھئی آیت کا تعلق اگرچہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہے، لیکن پڑھنے والے تو ہم ہیں، پڑھ ہم رہے ہیں، قرات اس کی ہم کر رہے ہیں، نمازوں میں پڑھیں، ویسے تلاوت کریں یا کسی اور طرح بھی پارے کی تلاوت کرتے رہے، تو یہ آیت تو پڑھنی ہم نے ہے۔ تو کیا اس کا ثواب اور رحمت کا تعلق صرف بنی اسرائیل کے ساتھ رہ جائے گا، ہمیں کچھ نہیں ملے گا؟ ایسا نہیں، بلکہ اس کا تعلق ابد الاباد قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ہر ایک کے لیے یہی وصیت اور نصیحت فرما رہا ہے کہ عذابی اصیب بہ من اشاء، میں اپنا عذاب، اپنی سزا جسے چاہوں گا اسے پہنچاؤں گا، یعنی جہاں عدل کیا جائے گا۔ ہاں ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت پھر بھی ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، جس پر شے ہونے کا اطلاق ہو سکتا ہے اس کو میری رحمت کی امید ضرور رکھنی چاہیے۔ حافظ قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑے زبردست لفظ نقل فرمائے ہیں۔ رب تعالی جل وعلا نے جو ارشاد فرمایا نا، وہ ارشاد ہے رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے، ہر شے سے وسیع ہے۔ حافظ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، حافظ قرطبی علیہ رحمہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو انسان رہ گئے، خلق تو خلق رہ گئی، وہ ازلی دشمن اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا بھی اور انسان کا بھی، جسے
سے رب العالمین جل وعلا تمام اہل اسلام کو بچنے کا حکم دیتا ہے ان الشیطان لکم عدو مبین کہ شیطان تمہارا واضح ازلی دشمن ہے، یہ شروع سے تمہارا مخالف ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا تو علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں چونکہ شے کے اندر شیطان خود بھی داخل ہے تو اس نے کہا انا شیء، میں بھی تو شے ہوں، ہر شے پر میری رحمت وسیع ہے تو میں بھی تو شے ہوں، شاید ہو سکتا ہے رحمت الہیہ کا کچھ حصہ مجھے بھی میسر آ جائے۔ یہ اس نے بھی سوچا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اس کے بارے میں ایک وعدہ فرما چکا ہے، اس کی وعید کا سزا کا اعلان ہو چکا ہے، اور جب باری تعالی جل وعلا نے وعدہ کر لیا ہو اور وعید ذکر فرما دی ہو تو باری تعالی جل وعلا اپنے وعدے کا خلاف نہیں فرماتا، لہذا یہ رحمت الہیہ کا حقدار نہیں، اس لیے فرمایا ان قریب میں لکھ دوں گا اپنی رحمت کو ہر اس بندے کے لیے للذین یتقون جو تقوی اختیار کیے ہوئے ہے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکات دینے والا ہے، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اور ہر اس بندے کے لیے جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اب اس سے استثناء ہو گیا اس کا، بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بارے میں آتا ہے، ائمہ کرام بزرگان دین، بلکہ بعض احادیث کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جب قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی قبولیت کا جو سلسلہ چل رہا ہوگا، حضور اشارہ فرمائیں تو بخشش ہو گئی، حضور زبان مبارک کو جنبش دے بخشش ہو گئی، آنکھ کا اشارہ ہو جائے، ابرو کا اشارہ ہو جائے، ہاتھ کا اشارہ ہو جائے، حضور سفارش فرماتے چلے جائیں، اللہ گناہ گاروں کو بخشتا چلا جائے، تو ائمہ کرام فرماتے ہیں بعض حدیث میں آتا ہے شیطان بھی گردن لمبی کرے گا کہ اے کاش مجھے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے، حضور کی نگاہ مجھ پر شاید پڑ جائے تو حضور میری سفارش کرے تو اللہ مجھے بھی بخش دے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں شیطان کا لحاظ نہ فرمائیں گے بلکہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے وعدے کا لحاظ فرما کر اس کی شفاعت نہیں فرمائیں گے۔ امید یہ بھی کرے گا لیکن اس کو نصیب نہیں ہوگی، گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں، اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا یہ امید دلا رہا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے سے وسیع تر ہے، ہر شے سے وسیع تر ہے، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، ان قریب میں اپنی جو رحمت ہے یہ لکھ دوں گا ان کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں، یعنی تقوی سے مراد ہر وہ کام کرنے والے ہیں جس کا اللہ نے حکم دے دیا اور ہر اس کام سے بچنے والے ہیں جس کو اللہ نے حرام قرار دے دیا، اس سے بچتے ہیں، اور میں ان کے لیے لکھ دوں گا، زکات دینے والوں کے لیے لکھ دوں گا، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور ہر اس شخص کے لیے لکھ دوں گا جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھنے والا ہے۔ یہ رحمت الہیہ کی وسعت کا تقاضا ہے۔ ایک اور آیہ مبارکہ ذرا سماعت کیجئے، بے شمار مقامات پہ قرآن عزیز میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اپنی رحمت کا تذکرہ فرمایا۔ قل، یہ انداز بھی دیکھئے، قل محبوب آپ فرمائیے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، گناہ کر بیٹھے ہیں، معصیت کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ سارے گناہوں کو بخش ڈالے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ یہ دوسری آیہ مبارکہ، اور اس پر ائمہ کرام نے ایک بڑی محبت والی بحث ہے، سننے کے قابل ہے، فرماتے ہیں لفظ ہے قل محبوب آپ فرمائیے، یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو، یہ میرے بندوں کی نسبت کس کی ہے؟ یہ اللہ فرما رہا ہے یا حضور فرما رہے ہیں؟ تو جو ہے یا عبادی، یا متکلم کی ہے نا محبوب آپ فرماؤ، یا عبادی الذین، اے میرے بندو، یہ اللہ کا حکم ہے یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں دونوں طرح کی تفسیر اس میں احتمال ہے، اللہ کا ارشاد بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ یہ فرما رہا ہے محبوب آپ فرماؤ اے میرے بندو۔ اب اس نسبت کے اعتبار سے ساری دنیا، سارے کلمہ گو، سارے حضور کا کلمہ پڑھنے والے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور حضور اپنے ہر غلام سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں اے میرے غلاموں،
الذین اسرفوا علی انفسہم، جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، گناہ کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے آیہ مبارکہ اتار کر حضور کی ساری امت کو تسلی دینے کا حکم فرمایا، محبوب انہوں تسلی دیو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، یہ رحمت ملنی اس وقت ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، یہ رحمت ملنی اس وقت ہے جب بندہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی طرف رجوع کرے۔ اگر وہ رجوع ہی نہیں کرتا، مثال کے طور پہ گناہوں میں اتنا زیادہ لت پت ہے، اتنا زیادہ مگن ہو گیا کہ اب اس کو توبہ کبھی یاد ہی نہیں آتی، زبان سے کبھی توبہ کا کلمہ کہتا ہی نہیں، یا دل اپنا کبھی اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی طرف مائل ہی نہیں کرتا، تو پھر ایسا بندہ تو پھر مایوس ہی قرار پایا نا۔ یعنی کہ عمل ایک ہے زبان سے مایوس ہونا کہ پتہ نہیں میری بخشش ہوگی کہ نہیں، اس کا مسئلہ تو الگ ہے، لیکن ایک وہ ہے جو بالفعل عملی طور پر مایوس ہو چکا اور رب کی بارگاہ میں کبھی سر نہیں جھکاتا، تو یہ تو عملاً مایوس قرار پایا۔ یہ حق نہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا۔ اس آیہ مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی معجم کبیر میں روایت لائے حضرت عبداللہ ابن عباس سے۔ یہ بڑے قابل غور لفظ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بندہ جسے حضرت امیر الشہداء سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا۔ مکہ مکرمہ فتح ہوا تو یہ اس ڈر سے کہ کہیں میری گردن مار نہ دی جائے، میں نے بہت بڑا کام کا ارتکاب کر لیا ہے، بڑا گناہ میں نے اپنے نامہ اعمال میں لکھوایا ہے، ایسا نہ ہو کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم حکم فرما دیں کہ بے وحشی جہاں نظر آئے اس کی گردن مار دو، تو یہ یہاں سے چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے انہیں پیغام بھجوایا، فرمایا میں تجھے دعوت دیتا ہوں مسلمان ہو جا، مسلمان ہو جا۔ اور بخاری کی روایت بڑی زبردست، بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ کسی شخص نے مشورہ دیا، اس نے کہا کہ مسلمان ہو جا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریم ہے، رحیم ہے، حضور معاف فرما دیں گے، تو کلمہ پڑھ لے جا کے بس۔ اس نے کیا کیا؟ سر سے لے کے پاؤں تک کپڑا لپیٹا، صرف آنکھیں کھلی رہیں اور پاؤں کھلے رہے، باقی پورا سر جو ہے نا اس نے لپیٹ لیا کپڑے کے ساتھ، اور سامنے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑا ہوا نا جس وقت، اور آگے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، ہاتھ آگے بڑھایا۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نگاہ نیچی رکھتے تھے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس کے پاؤں پر تھی، پاؤں دیکھے اور ایسے نگاہ اٹھا کر دیکھا، فرمایا تو وحشی ہے نا، تو وحشی ہے نا، کلمہ پڑھنے آیا ہے، وحشی ہے تو عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ میں وحشی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے کلمہ پڑھایا، اپنی امت میں شامل فرمایا، لیکن ساتھ حکم فرمایا میرے سامنے کبھی نہیں بیٹھنا۔ یہ ساری زندگی ان کی جب تک فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے، تو بعض روایات میں آتا ہے جب تک یہ مدینے میں رہے ہیں تو حضور کی مجلس میں حضور کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے، حضور کی مجلس میں پیچھے بیٹھا کرتے تھے، اس لیے تاکہ چچا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا وہ منظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں تکلیف نہ دے، اذیت نہ پہنچائے میری وجہ سے، اس لیے کہ عمل تو ان کے ذریعہ سے ہوا تھا۔ بہرحال معاف فرما دیا فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن معافی سے پہلے ایک مکالمہ حضور کا ان کے ساتھ بڑا خوبصورت، بڑا دلچسپ ہے، وہ سننے کے لائق۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت بھیجی، فرمایا مسلمان ہو جا۔ انہوں نے قاصد کے ہاتھ واپس پیغام بھجوایا، کہا کہ میں کیسے مسلمان ہو جاؤں اور آپ کس طرح سے مجھے دعوت اسلام دیتے ہیں، مسلمان ہونے کی دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ قرآن خود کہتا ہے کہ جس بندے نے نہ حق قتل کیا ہو یا شرک کیا ہو یا زنا کا ارتکاب کیا ہو، یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامہ، ایسا بندہ تو اپنے گناہوں کا انجام پائے گا اور اس کو قیامت کے دن دگنا جو ہے وہ سزا دی جائے گی۔ تو ایسا بندہ کہ آپ اگر کسی نے قتل کیا ہے یا شرک کیا ہے یا زنا کیا، لیکن میں نے تو ان میں سے ہر کام کا ارتکاب کیا ہوا ہے، میرے سے نہ حق قتل بھی ہوا ہے، میرا ایک زمانہ شرک میں بھی گزرا ہے، تو اور دوسرا میرے سے بدکاری کا بھی ارتکاب ہو چکا ہوگا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری معافی ہو جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے آیت نازل فرمائی، فرمایا محبوب اینو پڑھاؤ، یہ جس آیت کا مفہوم لے کر فرما رہے تھے نا، اسی کا اگلا حصہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے نازل فرمایا، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، فرمایا ہاں اس کو معافی ہے جو معافی مانگ لے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کر لے، نہ اس کے گناہوں کا اس کو سزا دی جائے گی، نہ جہنم میں دگنا اس کو عذاب دیا جائے گا، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، ایمان لے آئے۔
اچھا اس نے واپس پیغام بھجوایا، اس نے کہا اچھا یہ تو شرطیں جو لگائی ہیں، ایمان لانا، توبہ کر لینا، یہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن وَعَامِلَ عَمَلًا صَالِحًا، ظاہر ہے زمانہ جاہلیت ایک غلامی کا گزرا ہے، اس کے اثرات تو ہوتے ہیں نا، تو کہا یہ شرط بڑی زبردست ہے کہ میں عمل صالح بہت زیادہ کرنے لگ جاؤں، یہ تو میرے سے نہیں ہوگا، تو پھر کیا حکم؟ فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ایک اور آیہ مبارکہ نازل فرمائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، محبوب این فرماؤ بے شک اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ اللہ جو چاہے گا ہر گناہ معاف فرما دے گا۔ اور یہاں تک حکم آ گیا، یہاں تک حکم آ گیا۔ اچھا شرک معاف نہ کرنے کا، ابھی چونکہ شرک میں زمانہ گزرا تھا، تو پھر قاصد کو بھیجا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی ایک شبہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میری بخشش واقعی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی۔ یہاں تو فرمایا نا بے شرک معاف نہیں ہوگا، باقی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ اس پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی، فرمایا محبوب آپ اس کو فرمائیے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہ بخش دے گا۔ اور بتا ان اللہ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیہ مبارکہ جس وقت پیش کی ان کے سامنے تو آپ نے کہا حوصلہ ہو گیا، اب ایمان لانے کے لیے تیار ہوں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ اس کے علاوہ بے شمار آیات ایسی ہیں جن میں اللہ رب العالمین جل وعلا اپنی رحمت کے تذکرے فرماتا ہے، بے شمار آیات، لیکن وہ توجہ دلانے کے لیے ہیں۔ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ایک حدیث، دو تین حدیثیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے۔ دیکھیے دنیاوی معاملات، انسان بشر ہے، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کو معلوم ہے کہ اس کی قوت طاقت اور قدرت کتنی کا ہے، تو باری تعالی جل وعلا نے جو احکام نازل فرمائے ہیں نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی نسبت سے، وہ بڑے آسان ہیں۔ رب تعالی جل وعلا نے جو آسانیاں ہمیں عطا فرمائی ہیں وہ کسی امت کو عطا نہیں فرمائی۔ آپ یقین جانیے پہلے کو بندہ گناہ کرتا تھا، حافظ جلال سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص کبریٰ میں لائے، فرماتے اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا کہ اس بندے نے یہ کام کیا من جانب اللہ، یعنی ملائکہ فرشتے ایسے مقرر تھے جو دروازے پر آ کے لکھ جاتے تھے بھئی اس کا یہ حکم ہے۔ اگر کپڑے کو نجاست لگ جاتی تھی تو کپڑا پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے، آپ تو دھو لیتے ہیں نا، جا کے 3 مرتبہ دھویا نچوڑا، ہر مرتبہ دھو کر نچوڑ دیا تو آپ کا کپڑا پاک کہلاتا ہے، آپ اس کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ بیت اللہ کا طواف بھی کر سکتے ہیں۔ کپڑوں پر نجاست لگی، آپ نے دھو لی، اچھی طرح سے صاف کر لی، آپ چاہیں تو اللہ کے گھر کا طواف بھی کر لیں اس کے ساتھ، آپ کو تو یہ بھی آسانی ہے۔ لیکن پہلی امتوں کو حکم یہ تھا کہ کپڑے کے جس حصے پر نجاست لگی ہے اتنا حصہ ہی کاٹ دینا۔ یہ آسانی اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے آپ کے لیے رکھی، حضور کی امت کے لیے رکھی۔ اور اگر مثال کے طور پہ کوئی بندہ کسی کی جان لے لیتا، کسی کو قتل کر دیتا، تو یہاں اس کے لیے حکم یہ ہوتا اپنی گردن آپ مار، اپنی گردن آپ مار، خود گلا کاٹ، پھر معافی۔ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے آپ کے لیے توبہ کا رستہ کھول دیا۔ وہاں مسجد مخصوص ہوا کرتی تھی، نماز وہیں ہوگی جس جگہ پر، مثال کے طور پہ 10 کلومیٹر دور جگہ ہے تو نماز پڑھنے کے لیے وہیں جانا پڑے گا۔ لیکن فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس دہاڑے زمین پہ پہلا قدم لگا، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کی نسبت سے ایسا پاک فرمایا، سرکار فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے میرے لیے ساری زمین مسجد بھی بنا دی ہے اور پاک بھی کر دی ہے۔ میرے کسی امتی کو کسی جگہ پر نماز کا وقت آ جائے، جس جگہ چاہے مصلی بچھا کے نماز پڑھ لے، اس کی ہو جائے گی، اس کی وہی مسجد ہے، اس کی وہی مسجد ہے وطہورا۔ اور پہلی امتوں کے لیے تو لازم تھا کہ انہوں نے وضو ہی کرنا ہے، وضو ہی کرنا ہے۔ لیکن اگر میری امت میں سے کسی کو پانی میسر نہ آئے تو اللہ نے ساری روئے زمین کی مٹی غبار ان کے لیے پاک کر دیا ہے کہ مٹی پہ 2 ہاتھ مار کے ایک مرتبہ چہرے پر پھیرے، ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں پہ پھیرے، ایندا وضو بھی ہو گیا، پاک بھی ہو گیا، ان پڑھتے رہے نمازاں، تلاوتاں بھی کرتے رہے، نمازاں بھی پڑھتے رہے۔ یہ ساری آسانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، آپ حدیث کے لفظ دیکھیں نا، فرمایا جعلت لی، اللہ میرے واسطے کیتا ہے، جعلت لی، حضور نے فرمایا میرے لیے کیا ہے۔ یہ سرکار کی نسبت سے آگے اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضور کی ساری امت کو یہی شرف عطا فرمائی ہے، رب کی رحمت ہے۔ اب چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے جن کو یہ رحمت، شفقت، مہربانی اور نرمی کے احکام عطا فرمایا، انہیں اپنے رب کی طرف رجوع رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟
حدیث پاک ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے۔ کتنے حصے؟ حدیث پاک غور سے سنیے گا، یہ بخاری کی روایت صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے، 99 حصے اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اپنے پاس محفوظ کر لیے ہیں، اور میرا ایک حصہ اس دنیا میں اللہ نے ظاہر فرمایا ہے۔ 99 حصے اللہ نے اپنے پاس محفوظ فرمائے ہیں، ایک حصہ باری تعالیٰ جل وعلا نے اس دنیا میں ظاہر فرمایا۔ سرکار فرماتے ہیں اسی ایک حصے کی بنا پر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے وہ آخری بندہ جس پر قیامت قائم ہونے والی ہے، یہ ساری مخلوق ایک دوسرے پر رحم کا جو معاملہ کر رہی ہے، یہ فقط ایک حصے کا حصہ ہے، ایک جز کا حصہ ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی جانور اپنے چھوٹے بچے پر پاؤں رکھتا ہے پھر اپنا کھر اٹھا لیتا ہے اس ڈر سے کہ کہیں میرے وزن سے میری اولاد کو نقصان نہ پہنچے، تو یہ جانور میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے شفقت کا جو حصہ اور عنصر رکھا ہے، فرمایا یہ بھی اسی ایک حصے میں سے ہے۔ اور یہ جو 99 حصے ہیں یہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کھولنے ہیں۔ 99 حصے کھول۔ شارح نووی کا کلام سنیں، امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ یہ ہے علماء کی قدر۔ ایسے ہوتے ہیں علماء جو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سمجھاتے ہیں، یہ بات ہے میں یہ ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے رحمت کا اس دنیا میں رکھا، تو اے اہل اسلام تم غور نہیں کرتے کہ اللہ نے تمہیں اس ایک حصے کی بدولت کیا کیا شرف عطا فرمایا؟ ایمان دیا ہے تو وہ بھی اسی ایک حصے میں سے ہے، اسلام اسی ایک حصے میں سے ہے، قرآن اسی ایک حصے میں سے ہے، حتیٰ کہ دلوں میں موجود رحمت بھی اسی ایک حصے میں سے ہے۔ اولاد دی، مال دیا، جائیداد دی، کنبہ دیا، خاندان دیا، جائیداد اور جناب والا معیشت دی، جو شے تمہیں اللہ نے عطا فرمائی ہے، زندگیاں عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی، خوشیاں عطا فرمائی، ہر شے اللہ رب العالمین نے جو کچھ بھی تمہیں دیا ہے یہ سارا کا سارا رحمت کا ایک حصہ ہے۔ اب تم اندازہ کر لو اگر اس فانی دنیا میں اللہ نے اپنی نعمت کا، اپنی رحمت کا ایک حصہ ظاہر فرمایا تو آج تک وہ رحمت ختم نہیں ہو رہی، تو دار قرار اور دار بقا میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے جب ایک نہیں اپنی رحمت کے 99 حصے کھول دینے ہیں تو ذرا اندازہ کرو پھر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی عطا کا عالم کیا ہوگا اس وقت۔ یہ بات سمجھائی شارح نووی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ شیخ الاسلام کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، کیسی پیاری بات کر گئے۔ اور قرآن بھی اسی ایک رحمت کا حصہ ہے، اسلام بھی اسی ایک رحمت کا حصہ ہے، ایمان بھی اسی ایک رحمت کا حصہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جل وعلا جب اپنی رحمت کے باقی حصوں کو کھول کر اپنی خلق پر عنایات کرے گا، عطا فرمائے گا، تو اس عطا کا تو اندازہ ہی کوئی نہیں کر سکتا، عقل ہی کوئی نہیں کہ جس کے ساتھ بندہ اس عطا کا اندازہ کر سکے۔ یہ رحمت الہیہ کی وسعت ہے۔ حضور برنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلی امتوں میں ایک بندہ گناہگار تھا، اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا، موت کا وقت آیا نا اس کو، مرنے لگا تو اپنی اولاد کو بلا کر کہتا ہے، یہ بخاری یہ صحیح مسلم کی روایت، اپنی اولاد کو بلا کر کہتا ہے کہ خیال کرنا جب میں مر جاؤں نا میرے مرنے کے بعد ایسا کرنا کہ مجھے جلا دینا، جلا کے میری راکھ بنانا، اور راکھ بنا کر کچھ حصہ اس کا ہوا میں اڑا دینا، کچھ سمندر میں بہا دینا، یعنی بکھیر دینا۔ اچھا مر گیا، مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اس کی اولاد نے ایسا ہی کیا، اس کو جلا دیا، جلانے کے بعد اس کی راکھ جو ہے کچھ صحرا میں بکھا دی، کچھ ہوا میں اڑا دی، کچھ سمندر میں بہا دی، ایسے کر کے نا اس کو بکھیر دیا سارے اجزاء اس کے۔ تو رب العالمین جل وعلا نے حکم دیا زمین کو، فقال للارض، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے زمین کو حکم دیا ادی ما اخذتی، او کر جو لیتا ہے نکال، ادی ما اخذتی، جو تو نے اس کے جسم کا حصہ نکالا ہے، محفوظ کیا ہے، خاک اگر ہوا میں گئی ہے، صحرا میں گئی ہے، سمندر میں گئی ہے، کہیں بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا واپس کر، پھر ماڑا بندہ واپس کر۔
ادی ما اخذت، واپس دے۔ فاذا ہوا قائم، تو رب العالمین صلی اللہ علیہ نے اسے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ دوبارہ اس کی راک اجزاء اکٹھے کر کے دوبارہ اس کو اپنے سامنے حاضر کیا۔ فرمایا بتا ما حملک علی ما صنعت، یہ جو کچھ تو اپنی اولاد کو حکم دے کر آیا، اجازت دے کر آیا، یہ تجھے یہ بات کہنے پر کس شے نے مجبور کیا، بتا۔ تو اس نے اتنا ہی لفظ کہا خشیتک یا رب، مخافتک یا رب، اے میرے مالک تیرے ڈر نے، تیرے خوف کی وجہ سے میں نے ایسا کیا تھا۔ اپنی اولاد کو کہہ کر گیا تھا اگر باری تعالیٰ جل وعلا نے مجھے حساب کے لیے اپنے سامنے حاضر کر لیا نا تو میں اتنا گناہگار ہوں، وہ مجھے ایسا عذاب دے گا، ایسا عذاب دے گا کہ میرے سے پہلے کبھی کسی کو ایسا عذاب نہیں اس نے دیا ہوگا، میں اتنا گناہگار ہوں، لہٰذا تم جو میرا جسم ہے نا اس کو جلا دینا، بہا دینا، اڑا دینا۔ باری تعالیٰ جل وعلا نے اپنے سامنے حاضر کیا، فرمایا ایسا کیوں کیا؟ تو عرض کرنے لگا مخافتک، خشیتک یا رب، مالک تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے۔ اس پر اللہ تبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بس اس کا اتنا جملہ کہنا تھا کہ مالک تیرے خوف کی وجہ سے میں نے ایسا کیا، فغفر له بذالک، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اس کے یہ جملہ کہنے کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی۔ بات تیری بخشش ہو گئی، جا تیری بخشش ہو گئی۔ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ بخاری کی روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر کچھ غلام پیش کیے گئے، غلام، کوئی غزوہ ہوا، کوئی جنگ ہوئی تو کچھ خواتین مرد بچے قید کر کے لائے گئے نا اس قبیلے کے، تو ایک خاتون کو دیکھا کہ وہ خواتین والے جو پنڈال تھا نا وہاں بند کی گئی، اس کا بچہ الگ تھا، اس کو جب موقع ملتا نا تو وہ بھاگ کر آتی اپنے بچے کے ساتھ، اپنے بچے کو اپنے ساتھ لگا لیتی اور لگا، یہ بخاری کی روایت، اپنے سینے سے لگاتی، اس کو پیار کرتی، پھر اس کو غذا دیتی، دودھ پلاتی اور پھر وہ واپس چلی جاتی، پھر جب اس کو موقع ملتا پھر آ جاتی، بار بار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر ملاحظہ فرما لیا۔ حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ایک بات تو بتا، میرے اصحاب ایک بات تو بتاؤ، کیا اس ماں کے بارے میں تم توقع کرتے ہو کہ یہ اپنے اس بچے کو جس کو یہ دودھ پلا رہی ہے اور اتنا پیار کر رہی ہے، کیا یہ اپنے ہاتھ سے اگر اس کو اختیار ہو تو کیا یہ اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ آج کہ یا رسول اللہ اگر اس کو اختیار ہو بھی نہ یہ تب بھی نہیں ڈالے گی، اس لیے کہ اس کے دل میں جو رحمت ہے، جو رأفت ہے، جو پیار اور نرمی اور شفقت ہے نا، یہ اس کا تقاضا ہے کہ دیکھیے اس کا حال یہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، وہ دودھ پلانے کے لیے اس کو اتنی بے چین ہے کہ سینے سے چمٹا لیتی ہے، پھر اس کو جو چھوڑ دیتی ہے، پھر چمٹا لیتی ہے، پھر غذا دیتی ہے۔ یا رسول اللہ اس کو اختیار مل بھی جائے نا تب بھی نہیں ایسا کرے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہی جملہ، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ھذہ بولدھا، فرمایا اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ تشبیہ دیکھیے، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشبیہ دیکھیے، فرمایا اللہ ارحم، اللہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ جس طرح یہ اپنی اولاد پر شفقت کر رہی ہے، اللہ اس سے بھی بڑھ کر اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ دیکھیے گزارش ہے، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اچھی نیوی ہو جاندی کہ نہیں جی، اچھی نیوی ہو جاندی ہے، کبھی مالی اعتبار سے ہو جاتی ہے، کبھی رشتہ داروں میں ہو جاتی ہے، کبھی کسی کا حق ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی طرف نہ رجوع کرتے رہنا چاہیے، مالک کے حضور سر جھکاتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی رحمت وسیع ہے۔ لیکن ایک چیز آپ کو اور سناؤں، شارح نووی نے ایک بات بڑی اچھی کہی ہے، کہتے ہیں نیرا خالی بشارتاں نہیں سنانیاں چاہیے، کچھ سینے ایسے ہوندے انہاں کو بشارتاں ہضم نہیں ہوندیاں، نہیں سمجھ آ رہی۔ اور مثال کے طور پر پوری تقریر میں نے آپ کو رحمت الہیہ کی وسعت، رحمت الہیہ کی وسعت میں نے آپ کو سنا دی ہے، تو شارح مسلم کے کہنے کا مطلب ہے بے اینن وہ بھی دسو کہ ایک عورت بڑی نیک، بڑی صالحہ، بڑی ایسی، بڑی ویسی، محض اس لیے جہنم میں گئی کہ اس نے اپنے گھر میں ایک بلی پال رکھی تھی اور اس بلی کو اس نے باندھے رکھا، اس کو چھوڑا نہیں، نہ خود اس کو کھانا دیا نہ اس کو چھوڑا کہ یہ وہ جا کر کو حشرات ارض کو کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی، مر گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اس بلی کی وجہ سے، اس کو اذیت دینے کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ دو میں چیزاں جڑیاں نا یاد رکھنے والی ہیں، اول کسی کے ساتھ جان بوجھ کر کسی قسم کا ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی گرفت اور پکڑ کا سبب بنتا ہے، لیکن بالفرض اگر زندگی میں انجانے میں ہو گیا ہے تو صاحب حق سے ہوا، یعنی جس کا حق تھا اس کا حق مار لیا، اسے معافی کروائیں۔
جا کے کہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، کیا کہے گا؟ ہاں یہ بھی شکایت کی جاتی ہے۔ ایک صاحب نے شکایت کی تھی، آج یہاں موجود نہیں، کہتے کہ ہم نے ایک بندے کو کہا کہ اس کے ساتھ میری بڑھ نہیں آتی، میں اس سے معافی مانگتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے تجھے معافی نہیں کرنا، میں نے قیامت کے دن تجھے پکڑ لینا، میں نے ایسے کر لینا، میں نے ویسے کر لینا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے سے کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی تھی، کسی کا حق مارا تھا، اب یہ نادم ہے، توبہ کر رہا ہے، اپنا حق معاف بھی کروا رہا ہے، لیکن دوسرا بندہ حق معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اگر یہ اپنی نیت میں سچا ہے، صادق ہے، تو علماء فرماتے ہیں اس کے بارے میں امید ہے اللہ اس کو بخش دے گا، اور یہ جو معاف نہ کرنے والا ہے نا، کل قیامت کے دن یہ پکڑا جائے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ دو طرفہ معاملہ ہے، لہذا خیال کرنا چاہیے۔ اور ایک گزارش میں آپ سے کرنا چاہوں گا، طبیعت میری گرم ہے اس وقت میں ممبر پر بیٹھا ہوں، کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ وطن عزیز پاکستان کے بعض علاقے اس وقت بڑی مشکل صورتحال میں ہیں، بڑی مشکل صورتحال میں ہے اس وقت، جو سیلاب کی وجہ سے جو ایک پریشانی بنی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا ہمارے ان مسلمان بہن بھائیوں پر اپنا کرم فرمائے۔ اس وقت وہ بہت پریشانی کے عالم میں ہیں، لیکن میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، مجھے کسی سے سروکار کوئی نہیں۔ دیکھیں آپ کو معلوم ہے، میرا ایک ریکارڈ ہے پیچھے، میرا سیاست سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، لیکن کچھ چیزیں سمجھانے کے لیے قوم کو، سیاست سے میرا تعلق نہیں ہے، اس کا مطلب نہیں کہ میں پتہ نہیں کہ کی ہوتا ہے، پتہ سارا کچھ ہے۔ سیاست سے تعلق نہ ہونے کا مطلب ہے بس ٹھیک ہے، ہر بندہ اپنے کام کا جواب دے گا آگے جا کے جواب اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے حضور، لیکن قوم کو تھوڑا سا جگانا جو ہے نا، وہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ دیکھیں بڑی عجیب صورتحال ہے اس وقت، بلوں کو بھی آپ چھوڑ دیں، پیٹرول کو بھی چھوڑ دیں، ہر چیز کو آپ چھوڑیں، مہنگائی کا ہم شکوہ نہیں کرتے، لیکن دیکھیں اس وقت حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو حال ہے نا، اس آزمائش کی وجہ سے یقین جانیے، ویسے یہ نہ لتر پاڑے چاہیے، یقین جانے میں سچی بات آپ سے کہہ رہا ہوں، میں کبھی اس طرف آیا نہیں، وگرنہ پارلیمنٹ تو لے کے بازار حسن تک تو میں جو کسے کہانیاں سناواں نہ تسی کناں نو ہاتھ لاؤ۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایسے سیاستدان 4 5 نسلیں ان کی گزر گئی ہیں، جملہ میرا سننا، پارلیمنٹ سے لے کے بازار حسن تک، جملہ نہیں سمجھ رہے تسی، پارلیمنٹ سے لے کے بازار حسن تک، بازار حسن تک میں تو ایسے قصے سناواں ہے نا دے تے تسی پریشان ہو جاؤ، بے شیخ ہونی کی نے، فلانے کی نے۔ اور یہ بھی میں اس وقت آپ کو بتاؤں، آپ یقین جانیں کہ اس وقت فلانی مشہور خاتون، فلانا مشہور مرد، اس کی ماں کون ہے، اس کا باپ کون ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ 2010 میں سیلاب آیا، یہ بڑی عبرت والی بات ہے، میں کسی کو ہٹ نہیں کر رہا، میں صرف حیرت جگانا چاہ رہا ہوں تھوڑی سی، اور وہ بھی ان کی نہیں، قوم کی، اینا دیتے ہے ہی نہیں، جاگنی بھی نہیں۔ 2010 میں یہی مسئلہ ہوا، یہ 1-2 منٹ ہیں صرف مجھے دیجیے گا، اس کو سنیے۔ تو اقوام متحدہ کی ایک نمائندہ خاتون جو کسی زمانے میں انگریزی فلموں کی ہیروئن رہی، وہ اقوام متحدہ کی نمائندہ تھی، میں پڑھ رہا تھا، اس کا نام تھا انجلینا۔ وہ اقوام متحدہ کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں پاکستان میں آئی، یہ دیکھنے کے لیے کہ سیلاب کی کیا صورتحال ہے اور ہم نے کیا امداد، کیا معاونت، کیا مدد کرنی ہے۔ یہ 2010 کا دورانیہ تھا، اس وقت وزیر اعظم تھے سید یوسف رضا گیلانی صاحب رحمت اللہ علیہ، زندہ نہ جی، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اچھا جی، اس وقت وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، یہ اسلام آباد میں ٹھہری، علاقوں کا اس نے وزٹ کیا، سارا کچھ دیکھا۔ جب یہ واپس گئی نا تو اس نے وہاں پر جا کے، ظاہر ہے اقوام متحدہ کی نمائندہ ہے تو رپورٹ تیار کرنی تھی، بے حالات کیا ہیں، کیا کر کے آئی ہوں، کیا دیکھ کے آئی ہوں، کیا معاملات ہیں سارے۔ اس نے جب رپورٹ پیش کی نا تو اس رپورٹ کا ایک جز بڑا قابل غور تھا، اس نے کہا میرے لیے بڑی حیرت کی بات بھی تھی اور ڈوب مرنے کا مقام بھی تھا، انگریز، سمجھ آ رہی کہ نہیں، کافرہ، مشرکہ، فلانی تمکانی، جدی جہنمی عبدالآباد تک، اے انہاں دی گل کر رہے ہیں توڑے نال، عبدالآباد تک دی جہنمی، اور دوسرے پاسے تسی اندازہ کرو سعادات خاندان سے اور بہت بڑے ایک شہزادے اور بڑی ایک گدی کے ساتھ تعلق رکھنے والے آدمی کی بات آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، نام بھی اس کا لے لیا۔ اس نے جا کے رپورٹ پیش کی، اس نے کہا میرے لیے بڑی دشواری اور پریشانی کی بات ہے کہ اس قوم کا وزیر اعظم جو اس قوم سانس لینے کے لیے بھی دشواری کا شکار ہے،
جو سانس لینے میں بھی جن کو مشکل ہو رہی ہے، اس قوم کا وزیر اعظم میرے ساتھ ملاقات کرتا ہے اور مجھے ملاقات کرتا ہے کہ میری ساری فیملی کی خواہش ہے کہ آپ ہمارے پاس دعوت کے لیے آئیں، ہم آپ کو دعوت دینا چاہتے ہیں، کچھ تحائف آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں، اور میرے بیٹے بیٹیوں کی بڑی خواہش ہے وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے بڑے فین ہیں۔